سامعین السلام علیکم۔ اگر تو آپ چچوری اور واہیات کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پلیز اللہ حافظ۔ ہاں، لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں معیاری اور اچھی کہانیاں تو خوش آمدید۔ اکثر ہم جب لوگوں کو جج کرتے ہیں تو ان کی ظاہری عادات کو ہی نظر میں رکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی انسان کے اندر کی خوبصورتی کو نہیں تلاشتے۔ آج کی ہماری کہانی بھی کچھ ظاہری خوبصورتی اور کچھ اندر کی خوبصورتی کے گرد گھومتی ہوئی ہے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی سنیں کہانی۔ یہ کیا ہاتھ دھو کر آؤ سفینہ۔ ربیہ نے مٹی میں لت پت سفینہ کے ہاتھ دیکھے۔ 1 منٹ، وہ مگ میں پانی ڈالتے باہر بھاگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ ربیہ نے اسے ٹوکا۔ بس آئی ابھی۔ اف، ابھی فرش پر وائپر لگایا تھا، تم نے پھر سارا فرش گندا کر دیا۔ ربیہ نے مٹی سے بھرے اس کے جوتوں پہ نظر دوڑائی، جبکہ اس کی باتوں سے بے نیاز گردن میں دوپٹہ لٹکائے وہ باہر بھاگی ہی تھی کہ اندر آتی ختیجہ پھپھو سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ السلام علیکم، اس نے عجلت میں کہا اور باہر آ گئی۔ السلام علیکم۔ ربیہ نے پھپھو کو دیکھا تو وائپر چھوڑ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں پھپھو؟ ٹھیک ہوں بیٹا، کہاں ہیں تمہاری امی؟ ختیجہ پھپھو نے ربیہ سے پوچھا۔ اندر ہیں، آ جائیں۔ وہ پھپھو کو اماں کے پاس چھوڑتی باہر آ گئی۔ جبھی ہانپتی کانپتی سفینہ بھی اندر آئی اور پھر گندے پاؤں لگا دیے فرش پر۔ اٹھاؤ وائپر اور لگاؤ اب خود۔ میں اور وائپر؟ وہ زور سے ہنسی۔ لاؤ دو لگاؤں، پھر خود ہی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہو کہ گندا فرش خشک کرنے کے بجائے مزید گندا کر دیا ہے تم نے۔ اس نے لاپرواہی سے واش بیسن کھولا اور ہاتھ دھونے لگی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک کتا پیاس سے ہلکان ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی ہے نا، میں نے اسے… کیا تم اس مگ میں کتے کو پانی پلا کر آئی ہو؟ ربیہ نے اس کی بات کاٹی۔ کیا بنے گا تمہارا سفینہ؟ کیا مطلب؟ اب نیکی بھی نہ کرے بندہ؟ ایک تو اماں اور تمہاری سمجھ نہیں آتی، مجھے خود ہی کہتی ہو کہ نماز پڑھو، تلاوت کرو وغیرہ وغیرہ۔ اب جب میں تمہیں نیکی سے منع نہیں کر رہی، تم کوئی اور برتن بھی لے کر جا سکتی تھی۔ ربیہ نے غصے سے اس کی بات کاٹی، جبکہ وہ اس کی باتوں سے بے نیاز ہاتھ دھو کر ختیجہ پھپھو کے پاس جا چکی تھی۔ ربیہ نے واش بیسن دیکھا تو ٹوٹنی آدھی کھلی اور آدھی بند، اور صابن کو مٹی سے لت پت کر کے وہ اندر چلی گئی تھی۔ غصے سے ربیہ نے صابن اٹھا کر دھویا اور مضبوطی سے نلکے کو بند کیا۔ اماں کیا پکا ہے آج؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ پالک اور… اف اللہ! ایک تو ربیہ کو پالک کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ بیزاری سے ماں کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اچھا تمہیں کیا آتا ہے بنانا باتوں کے علاوہ؟ اماں کو اس کا ختیجہ پھپھو کے سامنے آنا اور یوں بے باکی سے بولنا بہت برا لگا۔ وہ اس کی ہونے والی ساس تھی آخر، مگر ذرا جو پرواہ ہو سفینہ کو اس بات کی۔ پھپھو نے ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی۔ بیبی پنک رنگ کے جوڑے میں ہم رنگ ٹاپس اور چوڑیوں کے ساتھ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، مگر جتنی اس کی ظاہری خوبصورتی تھی، اس کی بدسلیقی اس سے بھی زیادہ بری تھی، اور اس کے حسن پر یہ خامی غالب آ جاتی۔ جب بھی ہاتھ میں کھیر کا ڈھونگا پکڑے ربیہ اندر آ گئی۔ لے پھپھو، تھوڑی دیر پہلے بنائی ہے، اتنا دودھ تھا فضول میں ضائع ہو رہا تھا تو میں نے سوچا استعمال میں لایا جائے۔ وہ پلیٹ اور چمچہ ان کے قریب کر کے بولی۔ جیتی رہو بیٹا۔ پھپھو کے دل سے اس پر پیار آتا تھا، جبکہ سفینہ بھاگ کر باہر چلی گئی، اپنے لیے پلیٹ اور چمچہ اٹھا کر لائی اور پھپھو کے ڈالنے کے بعد اپنے لیے نکالنے لگی۔ اماں نے دل میں شکر کیا کہ ختیجہ سے پہلے ہی شروع نہیں ہو گئی۔ واہ کیا بات ہے ربیہ، تمہاری بھائی بہت مزے کی ہے نا پھپھو؟ وہ دل سے تعریف کر رہی تھیں۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سلیقہ شار ہے تمہاری بیٹی۔ زہرہ جہاں جائے گی جنت بنا دے گی گھر کو۔ اپنی تعریف سن کر ربیہ دل سے خوش ہوئی اور مسکرا کر باہر چل دی۔ اچھا میں بھی چلتی ہوں۔ ختیجہ پھپھو اٹھنے لگیں۔ اماں ختیجہ پھپھو کو دروازے تک چھوڑ کر آئیں اور پھر آتے ہی سفینہ کی کلاس لگ گئی۔ عقل تو تجھ میں ہے ہی نہیں، کیوں بولتی رہتی ہو اتنا ہر وقت؟ اب میں نے کیا غلط کر دیا ہے؟ وہ واقعی حیران تھی۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ پھپھو کو اللہ حافظ ہی کہہ دیتی؟ اماں ربیہ نے کہہ جو دیا تھا سب کی طرف سے ہی ہو جاتا ہے، جانتی ہے اگلے ماہ آ رہا ہے یاسر، اور جیسی تیری حرکتیں ہیں پسند کرے گا بھلا تجھے؟
وہ ابھی 11 سال کی ہی تھی کہ اس کی پھپھا نے 15 سالہ یاسر سے اس کی منگنی کر دی۔ اس نازک کامنی اور گلابی رنگت والی لڑکی میں جانے کیا بات نظر آئی پھپھا کو کہ انہوں نے جھٹ سے یہ رشتہ طے کر دیا۔ حالانکہ پھپھو کو اس وقت بھی ربیہ ہی بھاتی تھی یاسر کے لیے، یوں 11 سال میں ہی اس کی یاسر سے جذباتی وابستگی بن گئی تھی۔ پھپھا نے میٹرک کے بعد یاسر کو امریکہ اپنے دوست کے پاس بھیج دیا۔ پھپھو نے ہنگامہ تو بہت کیا مگر پھپھا جہاں دیدہ تھے، اکلوتے بیٹے کا روشن مستقبل چاہتے تھے۔ یوں منگنی ہوتے ہی یاسر دیار غیر چلے گئے۔ اس کے اور یاسر کے مابین کبھی رابطہ نہ ہو سکا۔ یاسر نے 1-2 دفعہ کوششیں بھی کیں مگر کچھ بزدل فطرت اور کچھ مامی سے بے تکلفی کی کمی آڑے آ گئی۔ یاسر کا ذکر سن کر اس کی گلابی رنگت مزید کھل اٹھی۔ اماں نے ایک نظر اسے دیکھا اور ڈانٹنے کا مزید ارادہ ترک کر کے اندر آ گئیں۔ 10 سال بعد یاسر واپس آ رہا تھا مگر ان 10 سالوں میں پھپھا اور ماموں دنیا سے جا چکے تھے، مگر ان کا قائم کیا گیا سفینہ کے ساتھ یاسر کا رشتہ ابھی تک برقرار تھا۔ یاسر کی آمد کا سن کر ربیہ نے بھی صفائی پر کمر کس لی تھی۔ ازل کی سست سفینہ بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کام کروا دیتی، جس پر اسے ڈانٹ کے ساتھ ساتھ بدسلیقہ، پھوڑ اور کام چور کے القاب بھی سننا پڑتے، مگر وہ خاموشی سے یاسر کی خاطر سب سہ جاتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب یاسر واپس آ گئے۔ وہ امریکہ کی نامور کمپنی میں آڈٹ آفیسر تھے۔ پاکستان لوٹتے ہی اگلے دن اماں نے ان کی دعوت کر ڈالی۔ سفینہ کو دیکھنے کی طلب اتنی زیادہ تھی کہ وہ وقت سے پہلے ہی ان کے گھر موجود تھے۔ ڈور بیل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ جھٹ سے گیٹ کھل گیا۔ لگتا تھا کہ کوئی شدت سے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ دراز قد، دمکتی ہوئی گندمی رنگت، بلا کی پرکشش، گرے اور بلو پینٹ شرٹ میں وہ کافی گریسفل لگ رہے تھے۔ سفینہ کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ ختیجہ پھپھو نے ایک اجنبی سی نظر سفینہ پر ڈالی اور بولیں، اندر آنے کا نہیں کہو گی لڑکی؟ جی آ جائیں اندر پلیز۔ یاسر نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ لائٹ پرپل کلر کے سوٹ میں کھلتی ہوئی گلابی رنگت، چہرے پر بلا کی معصومیت اور شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ وہ یقیناً سفینہ ہی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی ان کو بھا گئی۔ ختیجہ پھپھو یاسر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کہاں ہے زہرہ؟ انہوں نے مڑ کر سفینہ سے پوچھا، مگر وہ گیٹ میں الجھا اپنا دوپٹہ نکالنے کی سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے سر سے سرک کر نیچے قدموں میں پڑا تھا اور وہ اس کا کونا بار بار کھینچ رہی تھی۔ یاسر اس کی مدد کرنے کو بڑھنے ہی والے تھے کہ اس نے اس زور سے وہ دوپٹہ کھینچا کہ اس کا آدھا ٹکڑا گیٹ کے ساتھ اور آدھا سفینہ کے ہاتھ آ گیا۔ اس حرکت پر پھپھو کے ماتھے کی شکنیں اور یاسر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ پھپھو امی اندر ہی ہیں، وہ قدرے شرمندگی سے بولی۔ آؤ آؤ ختیجہ۔ دور سے زہرہ بی بی نے صدا لگائی تو سب کی توجہ ادھر مبذول ہو گئی۔ کہا بھی تھا اتنے بڑے دوپٹے نہیں سنبھالے جاتے مجھ سے۔ وہ رونے کو تھی اور باقاعدہ ربیہ سے لڑ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، اندر لے جاؤ۔ نہیں جانا ابھی۔ وہ ایک کونے میں گئی۔ جب ہی ربیہ ٹرالی سنبھالے اندر آ گئی۔ السلام علیکم، ربیہ نے شائستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بیٹی؟ ختیجہ پھپھو مکمل اس کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ دراز قد، کھلتی ہوئی رنگت اور سیدھے لمبے سیاہ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی سی چوٹی کے ساتھ کرینے سے دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ لڑکی کسی طور سفینہ سے کم نہ تھی۔ یہاں آؤ، ربیہ پھپھو نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کیسے ہیں آپ؟ ربیہ نے مہذب انداز میں کہا۔ بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم ہے۔ کیا کرتی ہیں آپ آج کل؟ یاسر نے سوال کیا۔ کیا نہیں کرتی یہ پوچھو۔ ربیہ نے جواب کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پھپھو بول پڑیں، جبکہ زہرہ بی بی سفینہ کو ڈانٹ کر اندر لے آئیں کہ مہمانوں کے پاس بیٹھو۔ وہ ماں کے خوف سے پہلے والا واقعہ بتا ہی نہیں سکی۔ اس گھر کو ربیہ نے ہی سنوار رکھا ہے، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا سب کچھ آتا ہے ربیہ کو۔ واہ، پھر تو آپ واقعی کمال ہیں۔ جب ہی سفینہ اندر آ گئی، کولڈ ڈرنکس سرو کرو سب کو، زہرہ بی بی نے سفینہ سے کہا تو جی کہتی وہ آہستگی سے اٹھی اور آرام سے کولڈ ڈرنک کا گلاس پھپھو کو پکڑایا۔ یاسر گہری نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ان سے ٹکرائیں اور دل اس پر بری طرح سے دھڑکا کہ دوسرا گلاس لرز کر ٹرالی میں ہی گر گیا۔ ربیہ تیزی سے اٹھی اور ٹرالی کھینچ کر سائڈ پر رکھی۔ میں ابھی آپ کے لیے دوسری لے کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اندر مڑ گئی۔
یاد تو آتی ہوگی دیار غیر میں اپنوں کی۔ زہرا بی بی نے سب کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ جی بہت زیادہ، اپنوں کی دوری بہت بڑی سزا ہے سچ میں، مگر کیا کریں مامی، کاروبار زندگی چلانے کے لیے پیسہ بھی ضروری چیز ہے۔ بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی۔ پورے دن کے تھکے ہارے اپنے اپارٹمنٹ میں آئیں، خود ہی کھانا بناؤ اور کام میں جٹ جاؤ۔ بہت دل چاہتا ہے کہ کوئی اپنا ہو جو آپ کی آمد کا منتظر ہو۔ انہوں نے ایک نظر سفینہ پر ڈال کر کہا۔ اسی وقت ٹرے میں گلاس رکھے ربیہ حاضر ہوئی اور کھانے کے لیے کہا۔ کھانے کی میز پر بہت سے لوازمات تھے۔ نہایت سلیقے اور قرینے سے برتنوں کو ترتیب کے ساتھ میز پر چنا گیا تھا کہ کھانے والوں کو کچھ بھی لینے میں دقت نہ ہو۔ واہ، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یاسر نے دل سے کہا۔ ہاں بھائی، ربیہ کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ گے تو ساری عمر کسی اور کا پکا پسند نہیں آئے گا، خدیجہ پھپھو چائنیز پلاؤ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولیں۔ کباب تو بہت ہی خستہ ہیں، یاسر نے سچائی سے تعریف کی تو ربیہ بھی مسکرا دی۔ آپ نے کیا بنایا ہے؟ یاسر نے براہ راست سفینہ سے پوچھا۔ میں نے وہ ہیلپ کی ہے ربیہ کی، انفیکٹ اسے ابھی کوکنگ نہیں آتی، تو میں نے ہی بنایا ہے سب کچھ، ربیہ نے کہا تو یاسر نے اسے دیکھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے اپنی بد سلیقہ اور پھوڑ ہونے پر دل سے دکھ ہوا۔ یاسر بھائی کتنے اچھے ہیں، بہت شاندار پرسنالٹی ہے ان کی، بظاہر عام سے انداز میں کہا تھا ربیہ نے، مگر سفینہ کا دل ڈوبنے لگا۔ بہت لکی ہو تم سچ میں، ربیہ نے سفینہ پر نظر ڈالی۔ ہاں اچھے تو واقعی ہیں۔ سفینہ نے اس دن کے واقعات ذہن میں سوچے تو اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی۔ آئیں آئیں، اندر آ جائیں، یاسر لان میں کھڑے تھے۔ ربیہ کیونکہ سجدے میں تھی اسی لیے ان کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ اسے کھڑکی کے باہر دیکھتی سفینہ کی نظر ان پر پڑی تو ٹی وی کا ریموٹ پھینکتی باہر بھاگی۔ آہستہ والیوم کرو پلیز، ربیہ نماز پڑھ رہی ہے، ڈسٹرب نہ ہو، یاسر نے سفینہ سے کہا تو اس نے والیوم آہستہ کر دیا۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئے اور براہ راست اسے دیکھنے لگے۔ پلیز آپ ایسے نہیں دیکھیں مجھے۔ وہ ایک دم سے پزل ہو گئی۔ پتہ ہے پہلے بھی آپ کی نظروں کی وجہ سے کولڈ ڈرنک گر گئی ٹرالی میں۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنسے۔ چلیں یہ تو میری وجہ سے ہوا، مگر دوپٹہ کیسے اٹک گیا گیٹ میں؟ وہ تو مجھ سے بڑے دوپٹے سنبھالے نہیں جاتے تو اس لیے۔ اچھا یہ دیکھو، انہوں نے پاکٹ سے ایک ڈبیا نکال کر اسے دکھائی۔ یہ کیا ہے؟ ایسے تو نہیں بتاؤں گا۔ پھر کیسے؟ وہ لب کاٹتی بولی۔ آنکھیں بند کرو اور ہاتھ ادھر۔ انہوں نے بار بار تکرار کی تو اس نے کپ کپاتی پلکوں کے ساتھ ہاتھ ان کی جانب بڑھا دیا۔ آنکھیں کھولو اب۔ چند لمحے وہ اس کی کپ کپاتی پلکوں کو دیکھنے کے بعد بولے۔ اپنی درمیانی انگلی میں جگمگاتی ڈائمنڈ رنگ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ اندر آتی ربیہ دروازے ہی میں کھڑی رہ گئی۔ ادھر آؤ ربیہ، یہاں آؤ۔ ربیہ پر نظر پڑی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے۔ انہوں نے ایک ڈبیا اس کی جانب بڑھائی۔ تھینک یو، ربیہ نے کہا تو سفینہ کو بھی احساس ہوا۔ اوہ تھینک یو، وہ جھٹ سے بولی۔ بہت نازک رسٹ واچ ہے، ربیہ نے ڈبیا کھولتے ہوئے کہا۔ جی آپ خود بھی تو اتنی ہی نازک ہیں، یاسر نے برجستگی سے کہا تو ربیہ مسکرا دی۔ مامی کہاں ہیں؟ یاسر نے پوچھا۔ بازار تک گئی ہیں، دراصل ربیہ نے سورہ یاسین کا سیٹ دینا تھا مسجد میں، وہی لینے گئی ہیں، سفینہ نے کہا۔ ربیہ کتنی مذہبی سی ہے، پتہ ہے دیار غیر میں جب کوئی بندہ اسلامی اقتدار کا نظر آتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے دل کو۔ انہوں نے صحن میں کپڑے تار پر پھیلاتی ربیہ پر نظر دوڑا کر کہا۔ اچھا ابھی میں چلتا ہوں، کل شام گھومنے چلیں گے سب لوگ، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سفینہ سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ہاں سنو، وہ جاتے جاتے دوبارہ مڑے، اپنا سیل نمبر تو دے دو مجھے۔ وہ اس کے قریب ہی رک گئے۔ آپ؟ اچھا، کچھ پس و پیش کے بعد اس نے سیل نمبر لکھ کر انہیں دے دیا۔ بیٹا تمہیں کون اچھا لگا ہے، ربیہ یا سفینہ؟ خدیجہ پھپھو نے یاسر سے پوچھا۔ کیا مطلب امی، ربیہ یا سفینہ؟ جب ابا سفینہ سے بات طے کر گئے ہیں تو پھر؟ نہیں بیٹا، وہ بات نہیں، دراصل سفینہ میں سلیقے اور قرینے کی بہت کمی ہے۔ شروع میں تو شاید گزارا ہو جائے، مگر سچ بات یہ ہے کہ پھوڑ اور بد سلیقہ لڑکیاں کبھی بھی اچھی بیویاں ثابت نہیں ہوتیں۔ ربیہ بہت اچھی ہے، خوش شکل، صوم و صلوات کی پابند، خوبصورت،
سلیقہ شعر بیٹا میری زندگی تو گزر گئی، تمہیں زندگی گزارنی ہے، مجھے تو تمہاری فکر لاحق ہے۔ پھر وہ خود میں تبدیلی لانے کو بھی تیار نہیں۔ کتنی ہی دفعہ کہا میں نے، زہرا نے، ربیہ نے، مگر وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اچھا اماں، اسے بدگمانی نہ لائیں دل میں، چلے میں بات کروں گا اس سے، یاسر نے آرام سے کہا۔ دوسرے دن جب سب گھومنے کے لیے گئے تو یاسر نے سفینہ سے بات کرنے کا سوچا۔ سفینہ تم بہت اچھی ہو، خوبصورت ہو۔ وہ جھولا جھولتی سفینہ کے پاس رکے۔ مگر ایک عادت ڈالو خود میں، ذمہ داری کی عادت، اگر تم ذمہ دار ہو جاؤ نا تھوڑی سی تو۔ وہ بہت نرمی سے بول رہے تھے جبکہ وہ تیزی سے بھاگ کر پارک کے آخری کونے تک گئی۔ گاڑیوں سے ٹکراتے بچے کو اس نے بہت مہارت سے پکڑا تھا، شکر کرے میں دیکھ رہی تھی، ورنہ یہ تو آج گیا تھا۔ اس کی ماں کو بچہ پکڑاتی تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا کروں میں؟ کچھ نہیں، یاسر نے پلیٹوں میں چاول ڈالتی ربیہ پر نظر دوڑائی اور اٹھ گئے۔ سفینہ ربیہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ سفینہ اور ربیہ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مزے سے چاول کھاتی اور کوک کے سپ لیتی سفینہ، جبکہ سب کی پلیٹوں میں چاول ڈالتی ربیہ۔ انہیں پہلی دفعہ بہت مہذب اور سلیقہ شعر لگی۔ سر کو ربیہ نے سلیقے سے دوپٹے سے ڈھک رکھا تھا، جبکہ سفینہ کے کھلے بال ہوا کے دوش پر یہاں سے وہاں اڑ رہے تھے۔ یوں ہی بے دھیانی میں اس نے یاسر پر نظر دوڑائی جو ربیہ کے سراپے میں گم تھے، اور نظر انداز کر دیا۔ ایک دم سے چاول کھاتے کھاتے وہ تیزی سے اٹھی۔ اف کہاں گئی؟ وہ جس تیزی سے اٹھی تھی اسی تیزی سے کسی چیز کو تلاش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ یاسر نے اس کے حواس باختہ چہرے پر نظر دوڑا کر کہا۔ تو خدیجہ پھپھو بھی ان کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ وہ رنگ، اس نے اپنے ہاتھوں پر نظر دوڑا کر یاسر سے کہا۔ کیا؟ یاسر نے غیر یقینی طور پہ اسے گھورا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ وہ زچ ہو کر اٹھنے ہی والے تھے کہ ربیہ سامنے آ گئی۔ پلیز رکیں، یہ جب بھاگ کر جا رہی تھی تو یہاں گر گئی تھی، میں نے سنبھال لی، یہ لیں۔ اس نے رنگ یاسر کے سامنے کی۔ ایسا کرو اسے اب تم ہی رکھ لو۔ وہ ایک جھلکتی نگاہ سفینہ پر ڈال کر اٹھ گئے اور پھر وہ ایک حتمی فیصلے تک پہنچ گئے تھے۔ شام کو خدیجہ پھپھو ان کے گھر داخل ہوئیں۔ ربیہ نماز اور سفینہ اپنی دوستوں سے باتوں میں مشغول تھی۔ پھپھو کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں پھپھو؟ بالکل ٹھیک۔ زہرا کہاں ہے؟ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں، آئے نا آپ اندر۔ وہ پھپھو کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سفینہ تم باہر جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے تمہاری امی سے۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو پھپھو مجھے باہر نکال رہی ہیں اور میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ تو وہ سوچتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ اوہ، کہیں وہ شادی کی بات؟ ایک خوشگوار احساس دل میں آیا تو وہ لبوں پر آئی ہنسی چھپا نہ سکی۔ شادی کی بات کرنے ہی آئی ہیں نا پھپھو؟ نظریں جھکائے ربیہ کمرے میں باہر آئی۔ سفینہ نے پوچھا۔ ہاں، اس سے نظریں چرا کر ربیہ نے مختصر جواب دیا اور اندر چلی گئی، جبکہ خوشیوں کو دل میں چھپائے سفینہ بھی کمرے کے دروازے میں لگ کر ان کی بات سننے لگی۔ بات واقعی شادی کی ہی تھی، مگر اس کے ساتھ نہیں۔ بات سادہ سی تھی۔ یاسر نے بھی اپنا ووٹ ربیہ کو دیا تھا۔ زہرا بی بی کو اعتراض ہوا۔ بچی کے جذبات کا کہا تو خدیجہ پھپھو بولیں، دیکھو زہرا، اگر آج ہم بچی کے جذبات یا معاشرے کی باتوں سے ڈر کر رشتہ استوار بھی کر لیں، مگر چند سال بعد یہ بندھن ٹوٹ گیا تو کیا فائدہ؟ بلکہ ہم تو ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو نا، یاسر کی پسند بھی ربیہ ہی ہے۔ میری خالی جھولی کو دیکھو اور اپنا ہیرا میری جھولی میں ڈال دو۔ خدیجہ پھپھو ربیہ کے لیے متوجہ تھیں، ایسا تو انہوں نے کبھی سفینہ کے لیے نہ کہا تھا۔ اب ہم بچے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتے نا؟ آنکھوں میں آئے آنسو اس نے سختی سے صاف کیے اور اندر آئی۔ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں پھپھو۔ پہلی دفعہ وہ ان سے مخاطب تھی۔ جب یاسر بھائی کو ربیہ پسند ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے زبردستی ان کی زندگی میں آنے کی؟ ویسے بھی ربیہ ہو یا سفینہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خدیجہ پھپھو کے ساتھ ساتھ ماں سے بھی مخاطب تھی۔ رہا سوال دنیا کا، تو ہمیں زندگی اپنے خاندان کے ساتھ گزارنی ہے یا دنیا کے ساتھ؟ وہ نرمی سے ماں کے پاس رکی اور جس رشتے کے استوار ہونے سے خاندان کے مضبوط ہونے کے بجائے
ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ ہو اسے استوار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ختیجہ پھپھو اس سے ایسی عقل مندی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آپ بس شادی کی تیاری شروع کریں، یہ کہتے وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ خدیجہ کے جانے کے بعد زہرا بی بی سفینہ کے کمرے میں آئیں۔ وہ جانتی تھیں جتنی آسانی سے یہ سب کہہ کر گئی ہے، اسے برداشت کرنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل تھا۔ وہ سفینہ کو لاکھ ڈانٹتی رہیں، مگر اس کے دل میں چھپے یاسر کے جذبات سے وہ ناآشنا تھیں۔ وہ سامنے ہی کمبل منہ میں دیے تکیے میں آنسو بہا رہی تھی۔ سفینہ بیٹا چائے نہیں پیو گی؟ انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کی لال آنکھیں زہرا کا دل ہی چیر گئیں۔ کتنا کہتی تھی سیکھ لو کچھ کام، کتنا کہتی تھی نہ آیا کرو یوں منہ اٹھا کر خدیجہ کے سامنے، کتنا کہتی تھی۔ ابھی مزید کچھ کہنا ہی تھا کہ وہ ماں کے سینے میں منہ چھپا کر بلکنے لگی۔ اچھا چل نہ رو، کوئی کمی نہیں میری بیٹی میں، خوبصورت پڑھی لکھی ہے، انشاءاللہ یاسر سے بھی اچھا جوڑ آئے گا میری بیٹی کا۔ پھر دولہا بنے یاسر ان کے گھر آئے تو دنیا کو بھی زبان لگ گئی۔ ارے نسبت تو چھوٹی کے ساتھ طے تھی، پھر ارے ایسی بد سلیقہ لڑکی کو کون بہو بنا سکتا ہے؟ شہناز خالہ نے کہا تو عظمت خالہ بولیں، ایسی بھی بات نہیں، صرف پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا منگیتر نے جو بچپن کی منگنی توڑ ڈالی۔ خدا کے خوف سے ڈرو عظمت، بچیوں والی ہو تم بھی۔ عائشہ خاتون کو ان کی بات نہ بھائی تو کہہ ہی دیا اور اٹھ کر سفینہ کے پاس آ گئیں جو مہمانوں کو پانی پلانے میں مصروف تھی۔ اف اتنی شدید گرمی میں شادی کروانا بہت مشکل کام ہے، بیچارے بچے بھی ہلکان ہو رہے ہیں، وہ خود کلامی کر رہی تھیں۔ اسٹیج پر سجی سنوری ربیہ کو جب خوبرو اور پرکشش یاسر کے پہلو میں بٹھایا گیا تو شدید ضبط کے باوجود سفینہ کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کیں اور دودھ پلائی کی رسم کرنے لگی۔ یاسر نے سفینہ کے چہرے پر نگاہ دوڑائی مگر وہاں کوئی بھی تاثرات نہ پا کر خاموش ہو گئے اور مطمئن بھی۔ ربیہ کی رخصتی سے اگلے دن ہی عائشہ خاتون اور ان کی بیٹی فائزہ ان کے گھر ورد ہو گئیں۔ آؤ آؤ عائشہ بہن، زہرا خاتون نے بہت خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ تھیں بھی اتنی ہی پروقار اور معتبر سی، کبھی محلے میں کسی کی غیبت یا برائی نہیں کی تھی انہوں نے۔ اگلے کے رویے میں ان کے لیے شائستگی آنا لازمی امر تھا۔ سفینہ کہاں ہے؟ فائزہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ چھت پر ہے شاید، زہرا بی بی نے کہا تو فائزہ اوپر آ گئی۔ ایک بلی کو گود میں ڈالے وہ اس کے پاؤں پر بینڈیج لگا رہی تھی۔ ارے فائزہ تم آؤ آؤ، اس نے بلی کو گود سے اتارا۔ بیچاری کا پاؤں زخمی تھا بری طرح سے۔ اچھا اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا دل تو زخمی نہیں؟ فائزہ یاسر کے لیے اس کی وابستگی جانتی تھی۔ نہیں فائزہ، دھتکارے جانے کا دکھ بلا شبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر اپنی تذلیل کون برداشت کر سکتا ہے؟ یاسر نے جب منگنی توڑی تو مجھے بہت دکھ ہوا، مگر پھر سوچا کہ بہتر ہی ہوا، ہم دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے، شاید وہ مجھ سے اتنا جلدی بیزار نہ ہوتے جتنا جلدی میں ان سے اکتا جاتی۔ شکر ہے رب نے بہتر فیصلہ کیا۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہوا، رب نے واقعی ہم دونوں کے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے، فائزہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ بھائی میں نے اسی لیے پوچھا کہ اگر دل ٹوٹا ہے تو میرے بھائی کارڈیک ڈاکٹر ہیں، علاج کر لیں گے، فائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں وہ کیوں کریں گے میرا علاج؟ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ اچھا نیچے آؤ، سب پتہ چل جائے گا۔ عائشہ خاتون نے اسے دیکھا، ہاتھ میں اسپریٹ اور کینچی پکڑے خود سے بے نیاز وہ سلام کر کے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ یہاں آؤ سفینہ میرے پاس، انہوں نے پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ سفینہ ہم تمہیں اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں، میرا بیٹا اسفند ماشاءاللہ سے کارڈیک ڈاکٹر ہے، نہایت پڑھا لکھا سلجھا ہوا، ہمیں تو شروع سے ہی تم بہت پسند تھیں، مگر تمہاری منگنی طے تھی تو ہم چپ ہو گئے۔ جتنی بھی لڑکیاں دیکھی ہم نے ایک بھی اسفند کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ زہرا بی بی میں گلہ نہیں کر رہی، مگر سچ یہی ہے، میں نے پہلی بہو کا سلیقہ دیکھ کر شادی کی، مگر بہت افسوس ہوا کہ چند ہی ماہ بعد اس نے فیصل کے دل میں اتنی نفرت بھر دی کہ ہمارے خلاف کہ وہ ہم سب سے بیزار ہو کر لاہور شفٹ ہو گیا۔ تب سے ہی اسفند کو ایسی لڑکی کی تلاش تھی جس کا دل اچھا ہو، اور سفینہ پر نظر رکتی تھی ہماری۔ دراصل بھائی کو بہت پسند ہے خالہ،
گلی میں کتوں کو پانی پلاتی، گلی محلے کے بچوں کے آنسو صاف کرتی، ٹافیاں دیتی، خود سے بے نیاز۔ بھائی جب اسے دیکھتے تو بس چپ کرو عائشہ خاتون کی کہنی ماننے پر فائزہ خاموش ہو گئی تو زہرا بی بی کو سفینہ کی بات یاد آ گئی۔ اماں پھپھو کے سامنے بھی بن سنور کر جانا پڑتا ہے، سلیقہ دکھانا پڑتا ہے، اپنے تو پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور پیار کرنے والے جو جہاں اور جیسے کے اصول پر اپنا لیتے ہیں۔ اچھا بہن، مجھے مشورے کا موقع دیں بیٹی اور داماد سے۔ ہاں بہن ضرور، میں اتنی جلدی نہ آتی، مگر ایک تو اسفند نے کان کھا رکھے تھے اور دوسرا ربیہ کی شادی پر لوگوں کی باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ جلد از جلد یہ رشتہ بھی طے پا جائے۔ اماں نے ختیجہ، ربیہ اور یاسر سے مشورہ کیا تو کسی کو بھی اتنے اچھے رشتے پر اعتراض نہ تھا، اور پھر 1 ماہ کے اندر ہی سفینہ بھی اسفند کی ہو گئی۔ زہرا رب کے سامنے شکر گزار تھیں کہ اللہ نے ان کی دونوں بیٹیاں اچھے گھروں میں بہانے کے اسباب پیدا کر دیے۔ کتنی دفعہ جھاڑو لگاؤں گی میں یہاں سے پھپھو، بندہ کچھ تو خیال کر لیتا ہے نا۔ بیٹا شاپر میں ڈال رہی تھی، بس چند چھلکے ہی مٹر کے نیچے گرے ہیں، اور تم اتنا ہنگامہ کیوں مچا رہی ہو؟ نہیں پسند ہے مجھے گھر میں گندگی، جانتی تو ہیں آپ۔ سامعین، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بہو کیسی ہونی چاہیے، دل کی صاف یا گھر کو صاف رکھنے والی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی مزید ایسی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔